بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذیشان علوی۔ آج میں اس ویڈیو میں اقوال کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابع تابعین، اولیاء اللہ اور جو بڑے فلاسفر دانشور گزرے ہیں ان کے اقوال انشاءاللہ ون بائی ون کر کے اس کی ویڈیوز آئیں گی۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے اقوال کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وہ کون کون سے اقوال زرعی ہیں اور خوبصورت کلام اور کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر جانتا ہے، لہٰذا اللہ کی رضا حاصل کرو، اسی میں بھلائی اور بہتری ہے۔ نمبر 2، بہتر اور مفید چیزوں کی تلاش کا جذبہ ہر انسان میں موجود رہتا ہے۔ نمبر 3، والدین کی بہترین خدمت ان کے حقوق کی ادائیگی ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور ایک نیکی اور گناہ میں تمیز کرو۔ نمبر 5، انسان اپنے مستقبل کے بارے میں لا علم ہے، اس لیے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ نمبر 6، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو 5 باتوں کی وصیت فرمائی، نیز فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کر دینا۔ نمبر 1، دنیا اور اس کی زندگی پر کبھی مطمئن نہ ہونا، میرا جنت پر مطمئن ہونا اللہ کو پسند آیا، آخر کار مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ نمبر 2، عورتوں کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا، میں نے اپنی بیوی کی خواہش پر جنت کا منع کیا ہوا پھل کھا لیا جس پر مجھے ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ نمبر 3، کام کرنے سے پہلے اس کے انجام پر اچھی طرح غور کرو، اگر میں ایسا کرتا تو جنت میں شرمندگی نہ ہوتی۔ نمبر 4، جس کام سے دل میں کھٹک پیدا ہو اس کو نہ کرو، جنت کا پھل کھاتے وقت میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ نمبر 5، ہر کام سے پہلے صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ ضرور کر لو، اگر میں فرشتوں سے مشورہ لے لیتا تو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اس کے علاوہ اور بھی نصیحتیں اور اقوال ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 7، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر معاف فرمایا۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ہی بھلائی اور بہتری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ نمبر 9، انسان تدبیر کرتا ہے جبکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 10، انسان کے اندر شرم و حیا ایک فطری جذبہ ہے۔ نمبر 11، انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ فرما بردار رہتا ہے، مگر جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد باقی نہیں رہتی اور انسان اپنے نفس کے تابع ہو کر برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 12، ایک اندھا دوسرے اندھے کی قیادت کیا کرے گا، دونوں ہی غار میں گریں گے۔ نمبر 12، آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ کو دیکھے۔ نمبر 13، جفا کشی اور محنت سے انسان محتاجی سے آزاد رہتا ہے۔ نمبر 14، حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 14، خاموشی کو اپنا شعار بناؤ کہ شر زبان سے محفوظ رہے۔ نمبر 15، دنیا کے حوادث و مصائب انسان کی آزمائش کے مواقع ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسانی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر وہ آسانی سے گناہ کر سکے۔ نمبر 16، عقل سے بہتر ہمارا کوئی دوست نہیں۔ نمبر 17، محتاط لوگ عموماً کم غلطیاں کرتے ہیں۔ نمبر 18، مرد کامل تو وہی ہے جو دشمن کو دوست بنا سکے۔ نمبر 19، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کی مدد شامل رہتی ہے، جبکہ نافرمانی میں شیطانی نفس غلبہ پا کر برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور نمبر 20، شیطان اور اس کے چیلے انسان کے خیر خواہ کے بھیس میں گمراہ کرتے ہیں۔ 21 نمبر، شیطان کا سب سے پہلا وار انسان کی شرم و حیا پر ہوتا ہے۔ اور آخری بڑی خوبصورت نصیحت اور اقوال زرعی کیا فرمایا کہ غرور و تکبر اور نافرمانی شیطان کی فطرت، جبکہ انسان کی عظمت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عاجزی میں ہے۔ تو یہ وہ خوبصورت کلمات اور ارشادات ہیں جس سے ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جملہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ میری اس ویڈیو سے انسپائر ہیں تو سبسکرائب کے ذریعے سے مجھے انسپائر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔